بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 23 نومبر کو 13 نشستوں پر انتخابات ہوئے۔ ان میں سے 12 نشستیں مسلم لیگ نون کی طرف سے جیت لی گئیں، اور اس پر جس طرح سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس طرح سے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ مسلم لیگ نون کس طرح سے خوشی کا اظہار کر رہی ہے، کس طرح سے دھمالے ڈال رہی ہے، کس طرح سے رقص کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے مارک کا مار لیا ہے، اور جو آج اخبارات میں شائع ہوا ہے، رات سے جو اس طرح سے ٹی وی چینلز پر کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے مارک کا مار لیا گیا، مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا، مسلم لیگ نون نے شکست دے دی۔ کس کو شکست دے دی، اس کا کسی کی طرف سے بھی نہیں بتایا جا رہا کہ مسلم لیگ نون نے کس کو شکست دی ہے۔ کیا مسلم لیگ نون کی طرف سے پی ٹی آئی کی شکست دی گئی ہے؟ پی ٹی آئی تو اس الیکشن کا بائیکاٹ کر چکی تھی، البتہ 2 سیٹوں پر ان کے امیدوار ضرور حصہ لے رہے تھے۔ ایک تو میاں اظہر کے انتقال کے بعد خالی ہونے والی نشست لاہور کی، اس پر مسلم لیگ نون کا مقابلہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جا رہا تھا، وہ نشست بھی پی ٹی آئی ہار گئی، اور پھر این18 وہاں سے بھی مسلم لیگ نون کو کامیابی ملی ہے۔ اس لیے ان کی خوشی دوبالا ہو گئی کہ وہاں بھی ہم نے گھر میں گھس کے مارا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ یہی کہا کرتی تھی کہ ہم نے ان کو گھر میں گھس کے مارا ہے۔ جب ضمنی الیکشن پہلے ہوا کرتے تھے تب بھی مریم نواز شریف صاحبہ یہی کہتی تھی کہ ہم نے گھر میں گھس کے مارا ہے۔ اب ان کی طرف سے ابھی تک تو ایسا کوئی بیان نہیں آیا۔ بہرحال مسلم لیگ نون کی طرف سے شادیاں نے بجائے جا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی بات میں یہاں پہ کرتا ہوں کہ کس طرح کی خبریں لگی ہیں، اس کے بعد آپ کے سامنے رزلٹ رکھا جائے گا کہ کہاں سے کتنے ووٹ ملے ہیں۔ ضمنی الیکشن مسلم لیگ نون نے میدان مار دیا، کامیابی کا کریڈٹ نواز شریف کے ویژن مریم نواز کی محنت کو جاتا ہے۔ یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے، ان کی قیادت کو جاتا ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی صلاحیتوں کو جاتا ہے۔ اور جب ایسے معاملات شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اٹھانے والے، سر پہ اٹھانے والے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ عطا تاڑا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس کا کریڈٹ شہباز شریف کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو جاتا ہے۔ انہوں نے میاں نواز شریف کو اس میں سے مائنس کر دیا اور ان کی جگہ پر شہباز شریف کا نام انہوں نے ڈال دیا۔ باقیوں کی طرف سے بھی ایسا ہی کچھ کہا گیا ہے۔ مزید کیا کہا جا رہا ہے اس خبر میں؟ مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی کی 4 صوبائی کی 4 نشستیں جیت لیں، کارکنوں کا جشن، ٹرن آؤٹ کم رہا۔ اس خبر میں ابھی ہری پور والا نتیجہ شامل نہیں کیا گیا تھا، وہ نتیجہ بعد میں آیا ہے، اس میں بھی مسلم لیگ نون کو جتوا دیا گیا ہے۔ وہاں تحریک انصاف کو شکست ہوئی اور لاہور کے حلقہ میں بھی شکست ہوئی ہے۔ باقی کہیں پہ کسی ایک سیٹ پر بھی تحریک انصاف کا کوئی امیدوار حصہ نہیں لے رہا تھا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ جشن کس طرح سے ان کی طرف سے منایا گیا، رانا ثناء اللہ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں آج بھی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کرنے کے حق میں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کی مساق پاکستان پر بات کی پیشکش پر ڈیڈ لاک کیا۔ الیکشن کمیشنر کی طرف سے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا، بلکہ وہ خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ گو کے اعتراف جرم بھی کر رہے ہیں کہ گو کے ٹرن آؤٹ کم رہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انتخابات پرامن ہوئے۔ ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ انتخابات میں ضمنی الیکشن میں نمبر گیم نہیں بدلتی۔ یہ جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ وہ کون سے چیف الیکشن کمیشنر ہیں؟ کیا وہ مستقل ہیں، عارضی ہیں، کس طرح سے ہیں؟ کیونکہ ان کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے۔ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جشن منایا جا رہا ہے، کس طرح کا جشن منایا جا، اور اس جشن میں تیفی بٹ صاحب موجود نہیں ہے۔ تیفی بٹ صاحب کے بغیر ہی یہ جشن منایا جا رہا۔ تیفی بٹ صاحب کا قتل ہو گیا تھا، دبئی سے ان کو پکڑ کے لایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو مارنے کے لیے، ان کی ہلاکت کے لیے 35 کروڑ روپے ادا کیے گئے تھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایسی خبریں میڈیا میں آ چکی ہیں۔ تیفی بٹ کے بغیر کیسے جشن منایا جا رہا ہے؟ چلتے ہیں ماضی میں، چلتے ہیں 1993 میں۔ یہ 14 جون کی شب ہے، 14 جون 1993 کی یہ رات ہے۔ رات کے وقت میاں شہباز شریف صاحب کا فون آتا ہے۔ کس کو فون کرتے ہیں؟ تیفی بٹ کو کہتے ہیں کہ کل ہمارے حق میں فیصلہ آنے والا ہے، جشن کا انتظام کیا جائے۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے،
انہوں نے کہا کہ کل ہمارے حق میں فیصلہ آنے والا ہے. شاید ان دنوں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ نہیں ہوا کرتے تھے. بہرحال ان کی طرف سے کہا گیا میاں نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی تو ان کے ہاتھ میں بھی بڑی طاقت ہوا کرتی تھی, مسلم لیگ نون کو سنبھالا کرتے تھے, تو ان کی طرف سے فون کیا گیا. تیفی بٹ کو کہا گیا یہ یاد رکھیے کہ 15 جون 1993 کو فیصلہ آیا تھا, اس سے ایک رات پہلے 14 جون کو شہباز شریف صاحب فون کرتے ہیں تیفی بٹ کو, کہتے ہیں کہ جشن کا اہتمام کیا جائے کیونکہ ہمارے حق میں فیصلہ آنے والا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کی حکومت توڑ دی گئی تھی. معاملہ گیا تھا ہائی کورٹ میں. اور یہاں پہ یہ بھی تذکرہ کرتے چلیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم نے ذکر کرنا ہے عمر ایوب کا. ان کی بیوی اہلیہ بہار گئی ہیں. اس وقت ان کے والد گوہر ایوب صاحب اسپیکر قومی اسمبلی ہوا کرتے تھے. جب اسمبلی ٹوٹی تھی تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے تھے اس معاملے کو لے کے. وہاں سے جناب نسیم حسن شاہ صاحب کی طرف سے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, انہوں نے کہا کہ مقدمہ ہمارے پاس لایا جائے. انہوں نے اپنے ہاں اپنی عدالت میں مقدمہ لگایا اور میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو بحال کر دیا. کب کی بات ہے؟ 15 جون 1993. سخت گرمیوں کا موسم تھا اور 14 جون کو شہباز شریف کہتے ہیں کہ جشن کی تیاری کی جائے. اگلے دن پھر وہی فیصلہ ہے جس طرح سے شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جشن منایا جائے, تو آج ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تیفی بٹ صاحب ان کے جشن کا اہتمام کرنے والوں میں سر فہرست ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ان کو قتل کر دیا گیا تو تیفی بٹ صاحب کے بغیر مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ جشن منایا گیا ہے. چلتے ہیں رزلٹ کی طرف. کہاں سے کتنے ووٹ مسلم لیگ نون کی طرف سے حاصل کیے گئے اور باقیوں کے کتنے ووٹ تھے. سب سے بڑا اپ سیٹ ہری پور حلقہ NA18 میں ہوا, جہاں PTI کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار شہرناز کو 43,776 ووٹوں سے شکست ہوئی. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے بابر نواز خان حلقہ NA18 کے ضمنی انتخابات میں 1,63,996 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے, جبکہ شہرناز عمر ایوب 1,20,220 ووٹ حاصل کر سکیں. شہرناز عمر ایوب سابق قائد حزب اختلاف عمر ایوب کی اہلیہ ہیں. یہ نشست عمر ایوب کے نااہل ہونے پر خالی ہوئی تھی. عمر ایوب کو 9 مئی ہنگامہ آرائی کیس میں سزا سنائی گئی تھی. NA129 لاہور قومی اسمبلی کے حلقہ NA129 لاہور کے تمام 334 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے, جس کے مطابق مسلم لیگ نون کے حافظ محمد نعمان سب سے آگے رہے. انہوں نے 63,441 ووٹ حاصل کیے, جبکہ PTI کے حمایت یافتہ امیدوار ارسلان احمد 29,099 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. حلقہ NA185 ڈیرہ خان 2 میں بھی نون لیگ نے میدان مار لیا. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ کے محمود قادر 82,416 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے, جبکہ پیپلز پارٹی کے دوست محمد خوسا 49,262 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. حلقہ 185 یہ نشست PTI کی زرتاج گل کی نااہلی سے خالی ہوئی تھی. NA143 ساہیوال قومی اسمبلی کے حلقہ NA143 ساہیوال 3 کے غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے محمد طفیل جٹ 1,36,223 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے. آزاد امیدوار زرار اکبر چودھری صرف 13,220 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. حلقہ NA143 کی یہ نشست PTI کے حسن نواز کی نااہلی سے خالی ہوئی تھی. NA104 فیصل آباد حلقہ NA104 فیصل آباد 10 کی نشست بھی نون لیگ کے حصے میں آئی, جہاں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے تحت نون لیگ کے دانیال احمد 52,791 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے, جبکہ آزاد امیدواران عدنان جاوید 19,262 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. یہیں پہ کہا جا رہا تھا کہ کانٹے دار مقابلہ ہوگا. NA96 فیصل آباد کے تمام 345 پولنگ اسٹیشن کے نتائج کے مطابق نون لیگ کے بلال بدر چودھری سب سے زیادہ 93,900 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. بلال بدر چودھری وزیر مملکت طلال چودھری کے بھائی ہیں. صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے نتائج کچھ اس طرح سے رہے. PP87 میاں والی پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP87 میاں والی کے تمام 193 پولنگ اسٹیشن کے نتائج جاری ہو گئے. پنجاب اسمبلی میں سابق قائد حزب اختلاف ملک احمد خان بھچر کی نشست پر مسلم لیگ نون کے امیدوار علی حیدر نون نیازی 67,986 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے, جبکہ آزاد امیدوار محمد ایاز نیازی 3,310 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. PP98 فیصل آباد پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP98 فیصل آباد میں نون لیگ کے آزاد علی تبسم نے 44,388 ووٹ کے ساتھ کامیابی سمیٹ لی, جبکہ ان کے مخالف
मुखालफ आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अजमल 35,245 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पंजाब असम्बली के हल्का 115 फैसलाबाद 18 के गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग के मोहम्मद ताहिर परवेज़ को 49,049 वोट मिले, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर सिर्फ 18,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पंजाब के हल्का 116 फैसलाबाद 19 के तमाम 190 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ गए, जिसके मुताबिक नून लीग के अहमद शहरयार 48,824 वोट लेकर कामयाब ठहरे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मलक असगर अली कैसर 11,429 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इस हल्के में जीतने वाले लीगी उम्मीदवार अहमद शहरयार वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के दामाद हैं और यह नशिस्त PTI के अस्माइल सेला की नाहली से खाली हुई थी। हल्का 203 साहिवाल 6 के तमाम 185 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद हनीफ 40,900 वोट लेकर कामयाब ठहरे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर 10,895 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सरगोदा में आ जाते हैं। हल्का 73 से नून लीग के सुल्तान अली रांझा 71,770 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मेहर हसन रजा 12,970 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हल्का 269 इसमें आप समझ लें कि थोड़ा सा अपसेट हुआ है। पंजाब असम्बली की हल्का 269 मुजफ्फरगढ़ 2 में नून लीग को नाकामी का सामना करना पड़ा। इस हल्के के तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मियां आलमदार अब्बास कुरैशी 55,611 वोट हासिल करके जीत गए। तो ये आपके सामने सूरत हाल रख दी कि कहाँ से किसने कितने वोट हासिल किए। हमारे पास करंट सिचुएशन के हवाले से बाकी खबरें भी थी, क्योंकि ये वीलाग ज़्यादा तवील हो रहा था, इसलिए इजाज़त दीजिए, बाकी अगले वीलाग में आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।